کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی ملک دیوالیہ ہوتا ہے؟ تو پاکستان کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان بہت جلد دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان بینک کرپٹ یعنی دیوالیہ ہو گیا تو پھر پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بننے کی تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ اہم ترین اسٹریٹجک لوکیشن پر واقع ہونے کے ساتھ ساتھ نیچرل ریسورسز سے مالا مال یہ خطہ اپنے ہی کرپٹ اور نااہل حکمرانوں کی غلط پالیسیز اور اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد میں کیے گئے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج اس دلدل میں پھنس چکا ہے، جس سے اس کو نکالنا اب کافی زیادہ مشکل کام ہے۔ اور پاکستان کو اس دلدل سے نہ نکالنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان کا قرضہ ہے، کیونکہ پاکستان کو ہر سال اپنی کل آمدن کا تقریباً 85% قرضوں کی ادائیگی میں واپس کرنا پڑتا ہے، جبکہ پورا جو ملک ہے وہ باقی کے 15% سے چلتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی کل آمدن 100 روپے ہے اور آپ گھر کے واحد کفیل ہیں، اور پھر آپ پر بیرونی لوگوں کا قرضہ بھی موجود ہے جس کی مد میں آپ کو تقریباً 85 روپے ہر ماہ واپس کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو، اور باقی کے 15% سے پھر آپ گھر نہیں چلا پاتے، اور پھر آپ اس گھر کو چلانے کے لیے مزید قرضہ لیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو آپ کا قرضہ ہے وہ لیول پہ آ جاتا ہے، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ آپ کی آمدن تو 100 روپے ہی رہتی ہے لیکن آپ کا قرضہ 120 روپے رہتا ہے، یعنی آپ پھر اس قرضے کو واپس کرنے کے قابل نہیں رہتے، جس کی وجہ سے آپ کو بینک کرپٹ یعنی دیوالیہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور یہی کچھ پاکستان کے ساتھ بھی چل رہا ہے یا پھر کسی بھی ملک کے ساتھ ہوتا ہے۔ پاکستان فی الحال اپنے 85% تو قرضوں کی مد میں واپس کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید قرضے لے رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پاکستان بہت جلد اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں اس کے پاس اپنے تمام قرضوں کو واپس کرنے کے لیے پیسہ موجود ہی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر 100% ہم قرضوں میں دے دیں گے تو پھر ہمارا ملک کتنے پیسوں سے چلے گا؟ تو پھر ملک کو چلانا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور اگر پاکستان ان قرضوں کو واپس نہ کر پایا تو پاکستان کو دیوالیہ قرار دے دیا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو دیوالیہ قرار دے دیا گیا تو پاکستان کی مشکلات کافی زیادہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ جب بھی کسی ملک کو دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے تو اس کے فورین ریزروز کو مکمل طور پر دوسرے ملک قبضہ کر لیتے ہیں جن سے اس ملک نے قرضہ لیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ملک جتنے بھی باقی ہوتے ہیں وہ اس ملک کو بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز اس ملک میں انویسٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی اپنی انویسٹمنٹ واپس لے لیتی ہیں، یعنی وہ اب اس ملک میں مزید کاروبار نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے، اور اسٹاک مارکیٹ کے کریش کرنے کی وجہ سے جو لوکل لوگ یا پھر بیرون ملک جو لوگ مقیم تھے وہ اس اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا پیسہ نکال لیتے ہیں، اور پھر شروع ہوتی ہے کرنسی کی ڈی ویلیویشن، اور کرنسی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے مہنگائی کافی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تمام ملک اس ملک کو قرضہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک میں چلنے والے کارخانے اور فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر کام کرنے والے مزدور بھی بے روزگار ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی گاڑیاں ملک میں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی بند ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس تیل ہی اویلیبل نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ وہ ملک مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے، مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی جس سے وہ ملک آگے بڑھ سکے، اور پھر اس ملک کو اپنے آپ کو بیچنے کے سوا اور کوئی بھی چارہ موجود ہی نہیں ہوتا، یعنی اس کے پاس کوئی بڑے بڑے ریزروز ہو یا تو پھر اس کے پاس کوئی نیوکلیئر ویپنز ہوں، ایٹم بم ہو، تو وہ اس کو بیچ کر اپنا قرضہ اتار سکتا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ بھی گزشتہ کئی سالوں سے یہ چالیں چلی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے بینک کرپٹ یعنی دیوالیہ قرار دیا جائے، اور پھر پاکستان کے جتنے بھی یہ نیوکلیئر ویپنز ہیں جو ایٹم بم ہے پاکستان کا، وہ پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے واپس لے لیا جائے یا پھر اس کو ویسٹ کر دیا جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے اور پاکستان کے حکمران کچھ اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایٹم بمز یا تو کسی ملک کو دے دیتے ہیں یا پھر ان کو ویسٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے پاکستان کو بھیانک اثرات دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ یہ ایٹم بم ہے جس کی بدولت بڑے بڑے ملک پاکستان پر حملہ آور نہیں ہو رہا ہے، اور پاکستان ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے پا رہا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ایٹم بم ہم سے چھین لیا گیا تو پھر پاکستان کو بچانا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان اس وقت بینک کرپٹ تو نہیں ہوا، لیکن ہمارے حکمرانوں کی گزشتہ 30 سالوں سے چل رہی غلط پالیسیز اور کرپشن اگر آگے بھی ایسے ہی چلتی رہی تو پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی امپورٹس کو کم کر کے ایکسپورٹس کو بڑھانے پر توجہ دیں، اور جتنے بھی جو بڑے بڑے پروجیکٹس پاکستان میں شروع کر کیے جا رہے ہیں وہ اس طرح کے کیے جائیں کہ ان سے پاکستان کو سچ میں مالی مفاد ہو۔ یہ میٹرو شیٹرو اور اس جو برجز بنتی ہیں ان کا پاکستان کو کوئی مفاد نہیں ملنے والا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہماری حکومت کو چاہیے کہ زراعت کے شعبوں کو زیادہ سے زیادہ اس پر توجہ دے، اور جو ریکوڈک جیسے منصوبے پاکستان میں چل رہے ہیں ان پر بھی پاکستان کی حکومت کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اگر ان تمام پروجیکٹس پر پاکستان صحیح طریقے سے کام کر جائے تو پاکستان بہت جلد ایک خوشحال ملک
بن سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ پاکستان کا جتنا بھی قرض ہے وہ بہت جلد اتر جائے، اور کوئی اللہ کا فضل و کرم ایسا ہو اور ہمیں ایک ایسا نیک حکمران ملے جو پاکستان کو سیاہ دور سے نکال کر ایک روشن دور میں لے جائے اور پاکستان کو ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسا حکمران ضرور دے گا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔